اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مجموعہ وظائف۔ میں ہوں صبا مریم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ سامعین، آج ہم آپ کو صلاۃ استخارہ اور دعائے استخارہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے احادیث کی روشنی میں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب مسلمانوں پر نازل ہوں۔ استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، بہتری کا سوال کرنا۔ انسان چونکہ آئندہ حالات سے ناواقف ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک عمل بتایا کہ جب تم فیصلہ نہ کر پاؤ کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے اور آپ کے سامنے دو راستے ہوں تو اللہ سے بہتر والا کام اور راستہ مانگ لو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر دعائے استخارہ پڑھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں۔ دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک ہے جو مشورہ سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ نقصان میں نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ کسی بھی مباح یا مستحب کام کرنے سے پہلے استخارہ اور قابل مشورہ لوگوں سے مشورہ کرنا سنت امر ہے، اور ضروری ہے کہ جس کام کے انجام میں تردد ہو، جیسے شادی بیاہ کی بات ہو، 2، 3 یا زائد چیزوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا معاملہ ہو، ملازمت یا کاروبار منتخب کرنا ہو، طلباء کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے خاص شعبہ کے انتخاب کا معاملہ ہو، اعلیٰ تعلیم یا ملازمت و کاروبار کے لیے کسی خاص جگہ جانے کا ارادہ ہو، غرض اس طرح کے معاملات میں دیانت دار، مخلص اور قابل اور صاحب علم و تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرنا قرآنی حکم بھی ہے اور سنت مبارکہ بھی، اور اس کے کرنے پر یقیناً اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جیسے نو مسلم کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ خصوصاً وقت رفتہ کی گردش میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مجبوریوں اور مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نام نہاد عاملین، پیروں، فقیروں، پروفیسروں اور جاہل اہل علم نے استخارے کو باضابطہ کاروبار کی شکل دے کر اس انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا ہے گویا استخارہ مسائل سے چھٹکارا کا مصداق ہو۔ یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ استخارہ کون کرے۔ آج کل بہت سے جعلی عاملین اور پروفیسر اور فقیر جو ہیں وہ استخارہ کرتے ہیں اور آپ سے معاوضہ لیتے ہیں، جبکہ سب سے بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے لیے خود استخارہ کرے، اور یہ بات بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان اپنے لیے خود استخارہ کرے
اور عام طور پر جیسے لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں تو ان کا عمومی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اور جن حضرات سے ہم استخارہ کروا رہے ہیں وہ بہت نیک ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو بہتر اور درست رہنمائی ملے گی۔ تو ان سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام کی مجموعی تعداد تقریباً 1.25 تھی، اور 1.25 کی زندگیوں میں سے کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ ان حضرات میں سے کسی نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو، بلکہ ان لوگوں نے سب سے افضل طریقے پر عمل کیا۔ اگرچہ بزرگ اور نیک حضرات سے استخارہ کروانا درست ہے، بلکہ اگر کسی کا کسی شیخ یا کامل بزرگ سے تعلق ہو تو ان سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے، اور ان سے مشورہ بھی لیا جائے، بجائے نام نہاد عاملین و استخارہ سینٹر سے رجوع کرنے کے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی سبھی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز ایسے ہی بہت سے وظائف اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اور ان کے کرنے کا صحیح طریقہ اور صحیح عمل بھی۔ اب ہم آپ کو دعائے استخارہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دعائے استخارہ کرتے ہوئے آپ نے 2 جگہ پر اپنی حاجت کا نام لینا ہے، اور ان دونوں جگہ کی اس دعا میں نشاندہی کی گئی ہے۔ استخارہ کرنے والا جب استخارہ کرے تو حاذ الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لیں، یعنی کہ آپ اپنی جس حاجت کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس حاجت کا آپ نام لیں۔ اب ہم آپ کو دعائے استخارہ کا ترجمہ بتا دیتے ہیں، اور دعائے استخارہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کا حافظہ بہت تیز ہے تو آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کر تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے استخارہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے، اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے مقدر میں بلائی رکھ دے، یہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ تھا دعائے استخارہ کا ترجمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں بہتر۔ تو آپ ہمت باندھیں اور اپنے لیے آپ خود استخارہ کریں، اور اب ہم آپ کو استخارہ کرنے کا طریقہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ استخارہ کس طرح سے کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور پھر جو دعا آپ کو بتائی ہے دعائے استخارہ، وہ دعا آپ پڑھیں اور بطہارت قبلہ رو سوئیں۔ انشاءاللہ العزیز خواب میں جس کام کی نیت سے پڑھی تھی اس کام کے بارے میں اشارہ ہو جائے گا، اور اشارہ کی علامات کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کام میں کامیابی ہوگی کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کو خواب میں سفید یا سبز دکھائی دے گا، یا دل میں اس کام کے فائدہ مند ہونے کی رائے جم جائے گی، اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوا اور اس میں ناکامی ہوئی تو خواب میں سیاہ یا سرخ دکھائی دے گا، یا دل میں اس کام کے ناکامی کی رائے جم جائے گی۔ اگر کوئی ایسا خواب نہ آئے تو استخارہ اس وقت تک کریں جب تک آپ کے دل میں رائے قائم نہ ہو جائے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ 7 بار کرنا بہتر ہے۔
सामीन, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए, हम सभी मुसलमानों की हर जायज़ दिली ख्वाहिशात को, तमन्नाओं को और दुआओं को पूरा फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।